بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے یاد ہے ماشاء، 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، بوڑھوں کو بھی یاد ہونا، بچوں کو بھی یاد ہونا۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے جو اللہ والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایمان مجمل کو رٹا دیتے تھے، ہاں تو بچپن کا ایمان مجمل بچپن میں کام آتا تھا۔ اب ایسا نہیں، رٹانے کا نہیں ہے بھیا، یہ سمجھانے کا ہے۔ ایمان مجمل بھی سمجھانے کا اور ایمان مفصل بھی۔ اب تو مشکل ہوگا، وہ شادی کے وقت جو ہے ایمان مجمل ایمان مفصل پوچھنا مشکل ہو گیا۔ حاجی صاحب کو خائی صاحب سیدھا سیدھا تمہارا جو کام وہ کرو، یہ جو ایمان مجمل پوچھنے کا، ایمان مفصل پوچھنے کا، 5 کلمے پوچھنے کا، یہ مت کرو تم۔ کیوں؟ ہمارا بیٹا اناڑی ہے، ہمارا بیٹا اناڑی ہے۔ جب بیٹا اناڑی تو باپ بھی اناڑی۔ باپ کو ہوش نہیں آیا، ایمان مجمل سیکھا نہیں، تو بیٹے کے واسطے سے وہی جو باپ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے، اولاد کے لیے وہی پسند کر رہا۔ یہ خانہ حاضر رہتا سنانا تو دوسرے لوگ بھی کیا صاحب نپٹونا، ارے نپٹونا، اس کے خبر کا مسئلہ ہے۔ ایمان مجمل اس کو یاد نہیں ہوا، یہ دہریہ بن جائے گا، مرتد بنے گا، اسلام کو چھوڑے گا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑے گا۔ یہ کیسے کہ اس کو چھٹی دینا؟ حال یہ ہے نوشہ یہاں آنے تک، ایجاب و قبول تک، ایجاب و قبول تک ایمان مجمل کو قبول نہیں کرتا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ آکَامِي، شادی خود شادی کرنے کے واسطے آیا، اللہ کا نام لے کے شادی کر رہا ہوں، بغیر اللہ کے نام کی شادی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہے، ایمان کا واسطہ دیتا ہے کہ میں اللہ کو ماننے والا مومن ہوں، میں مومنہ سے شادی کرنے کے واسطے اللہ کا واسطہ لے کر میں عقد خانے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ بچپن میں مکتب میں مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے مسجدوں میں اور مدرسوں میں، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، بہت اہم ہیں۔ 5 کلمے اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس کا جائزہ لینا دادا کا کام ہے، نانا کا کام ہے، باپ کا کام ہے، چاچا کا کام ہے، اور ہر ایمان والے کا کام ہے چیک کرنے کا۔ بیٹا تو نے پولیو کا ڈوز لیا کیا؟ پولیو کو ڈوز لینے تو کیا ہوتا؟ بولے وہ پولیو کو ڈوز نہیں لینا، بولے تو وہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہوئے کیا ہوتے؟ کارڈ بنا دے، ڈوز یہ ڈوز ہوا، وہ ڈوز ہوا، سب ڈوز کے تھا۔ اگر ڈوز یہاں ہوگا تو یاد کر کے لیتے، کیوں؟ آگے چل کے یہ اپاہج نہیں ہونا۔ یہ ایمان کے اعتبار سے اپاہج ہوگا، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایمان مجمل، صاحب ایمان مجمل ہم یاد ہے، ایمان آمنت باللہ، ارے اللہ کے بندے، اس کے گہرائی کے ساتھ تجھے علم آنا ضروری ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ نیند میں سے اٹھائے تو بولتے آنا، ایسا بھی نیند میں سے اٹھائے تو ایمان مجمل سنا ہو، یاد ہے نا؟ سب کے سامنے لا کے بٹھائے اس بندے کو، حاجی صاحب پوچھے تو حاجی صاحب کو بولنا، حاجی صاحب تم خالی ایمان مجمل ایمان مفصل کی بات کرتے ہو، لوگوں کو صرف 10 سورے یاد ہیں، مجھے 40 سورے یاد ہیں قرآن مجید۔ کتنے سورے یاد ہیں؟ منوشہ نے بولنا تو امام صاحب نے، وہ حاجی صاحب نے بحق نہ کرے، اس کو 40 سے بالکل 20 ہی کیا ہے۔ تو میرے بہت دوستو، ایمان مجمل بات چڑھی فرشتوں کی، وہ ملائکتہ ہی، ہمارے
ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر. کتنے بڑے بڑے فرشتے کتنے ہیں؟ 4. جبریل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی لاتے تھے نبیوں پر. جس نبی کے پاس جبریل علیہ السلام آئے پیغام لے کر، وہ رسول بنا اور نبی بنا. اب ان کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیا ہو گیا؟ ختم ہوا. ان کا آنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ ضرور آتے. کب؟ شب قدر کے وقت آتے نا بھائی. ہاں جبریل آتے ہیں، سب کے ساتھ آتے. پہلے آپ دوسرے میکائیل علیہ السلام، بادلوں کو چلانا، پانی برسانا، غلے اگانا، اور یہ اکنامک جتنے معاملے ہیں، اکنامک معاشی، یہ سب ان کے ذمہ. کس کے؟ میکائیل علیہ السلام. پانی کتنا برسانا، کب برسانا، کیسا برسانا، کتنا برسانا، یہ سب کس کے ذمہ؟ بولو. میکائیل علیہ السلام کی. یہ ہوتے نہیں 4 مہینے یہ 4 مہینے وہ 4 مہینے وہ. ارے اللہ کے بندے، بارش کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ پورا اللہ کے قبضے قدرت میں. تیسرا فرشتہ ملک الموت ہے. کون ہے؟ ملک الموت. کسی کا انتقال ہو گیا تو گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتا. او گیٹ پہ سنو، اے گھر والوں، میں نے 7 آسمان اور 7 زمین کے چکر لگائے، 7 سمندروں کو ڈھونڈ کر آیا، اس کے نام کا ایک بھی گھونٹ نہیں تھا. اور سرزمین کو ڈھونڈ کر پورے گودانوں کو چھان مارا، اس کے حصے کا ایک بھی دانہ نہیں تھا. آپ وہ دانہ اس کا ختم ہو گیا، اس کا کھانا پینا ختم ہو گیا. اب دوسرے کو تو میں کھلا نہیں سکتا، اس کو لے کے چل جاتا. اس کی سانس جو آ رہی تھی جا رہی تھی، اس کی سانس بھی ختم ہو گئی. مالدار لوگوں کیا بولتے ہیں؟ حضرت ہمارے پتا جی کو، ہمارا ابا جان کو یہ جو سانس کی جو تکلیف ہے، وینٹیلیٹر لگاؤ، جتنا پیسہ لگتا لگانے کو تیار ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اوپر سے اگر چھٹی ہوئی تو میں کیا روک سکتا ہے؟ وینٹیلیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے مصنوعی سانس. سانس آ رہی ہے اور سانس جا رہی ہے، ہزاروں سانسیں ہم لیتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت. جب جاتے نا، جب انسان جاتا سب سے پہلے سانس چڑھی کہ نہیں چڑھی دیکھتے. ڈاکٹر دیکھتا سانس چڑھی کہ نہیں چڑھی، بولتا ڈکلیئر کر دیتے ہیں چلے گئے. ڈاکٹر صاحب چیک کرو ہے کہ نہیں بولے. ہاں ملک الموت آتا کہتا کہ میں نے ظلم نہیں کیا، اور سنو اب آیا ہوں اور میں بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ روئے زمین پر ایک بندہ بھی نہیں رہے گا. تیسرا فرشتہ. چوتھا فرشتہ سور لے کے کھڑے والا. پورے ورلڈ سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا، مہاراشٹر، انڈیا، ایشیا، پورا ورلڈ، ساری کائنات، پہاڑ جھاڑ، جتنی چیزیں ہیں، سمندر، آسمان، زمین، ایک سور کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. میرے حال یہ فرشتے ہیں. کتنی مخلوقات ہیں بولو بھیا؟ 3. پہلی مخلوق کون سی؟ فرشتے. دوسرے مخلوق جنات. جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، آگ سے بنایا، اور انسان کو مٹی سے بنایا. اب یہ مٹی سے بنا ہوا انسان دھرتی پر آیا، مٹی پر رہتا ہے، اور غذا کے اعتبار سے مٹی ہی کھاتا ہے. مٹی ہی سے تو غذا نکلتی ہے، پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ، یہ اناج، وہ غلہ، یہ غلہ، وہ غلہ، گنا، فلاں، کیا کیا نہیں نکلتا، سب زمین ہی سے تو نکلتا ہے. مٹی کا انسان مٹی کی غذا کھاتا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ آتا ہے مٹی ہی میں مل جاتا ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ. مشرکین کا سب سے پہلا کوسچن مارک یہ تھا، کیا ہم زمین میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے؟ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ
بات معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں ضرور بضرور حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، تین مخلوقات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ایک تو نورانی مخلوق فرشتے، دوسرے آگ سے بنی ہوئی مخلوق وہ جنات ہے، اور تیسری مخلوق یہ انسان ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کا کام ہے اللہ کو پہچاننا۔ کس کو پہچاننا بولو بھیا؟ اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے مالک کو۔ جس نے اپنے خالق کو پہچانا وہ مخلوق کے پھندے میں نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا بولے، فرشتوں یہ جو میں بنا رہا نا آدم علیہ السلام کو، یہ جو ہے بہت اونچے منصب والا ہے، تو آدم کو سجدہ سارے مخلوق کے جو باس ہے کون؟ فرشتے، ان کا سجدہ کرایا۔ آدم کو سجدہ کرایا، مخلوق کا یعنی فرشتوں کا سجدہ کرایا۔ فرشتوں کا سجدہ کرانے کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جب فرشتہ جیسا مخلوق اس کو سجدہ کر سکتا ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرے۔ اب یہ دنیا میں آیا انسان جنہیں نقصان کا ڈھول دے دیا، وہاں سجدہ کر رہا، مٹی کو، پتھر کو، بندر کو، سانپ کو، چوہے کو، بلی کو اور شیر کو، کیسی کیسی چیزوں کو انسان مٹی کے بتوں کو، پتھروں کو سجدہ کر رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان کو بچانا اور ان کو بتانا یہ مومن کا کام ہے کہ اے انسان تو معزز و مکرم ہے، تو ادھر ادھر سجدہ کرنے کے واسطے نہیں بھیجا گیا۔ تو سورج کو بھی سجدہ مت کر، چاند کو بھی مت کر، دنیا کی کسی مخلوق کو سجدہ مت کر، سجدہ تو اس کو کر جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو، انسان اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے اور کب تک رہنے کا اس کو بھی جانے۔ آنے والے سب کو تو معلوم ہے، برتھ ڈے یعنی وہ جو ہے ڈیٹ آف برتھ رہتی نا، ڈیٹ آف برتھ، پیدائش کی تاریخ نہیں معلوم ہے تو کوٹ کے چکرا لگا کے نکالنا پڑتی۔ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ یعنی مرنے کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بندے کو، کسی جان کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین پر موت واقع ہو۔ بہرحال میرے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی بہت زبردست آیت تلاوت کی ہے، جس کا مطلب میں بیان کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، دیکھو یہ اکیلے دکیلے کا کام نہیں ہے، کمپٹیشن کرو، دوڑو، سارعو، سب مل کر دوڑو۔ کہاں دوڑو؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے مغفرت کے کاموں کی طرف۔ رب جس سے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا، وہ کاموں کو چیک کرنا، ایک لسٹ بنانا کہ میرے رب کی مغفرت کے کون کون سے کام ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مغفرت، ہاں وضو کرتے ہیں نا، وضو سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، تو مغفرت کا کام وضو ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ گناہوں کی مغفرت کا کام ہے، نماز کا اہتمام کرنا۔ مسجد کے اندر جو ہے کاڑی کچرا ہے پڑا ہوا، اس کو اٹھانا، یہ بھی مغفرت کے کاموں میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے منادی کے آواز پر لبیک کہنا، اس سے بھی کیا ہوگا کہ مغفرت ملتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گھر سے وضو کر کے جو بندہ آتا ہے مسجد میں، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے۔ ذرا مائنڈ میں لے اور لکھے مغفرت کا کون کون سا کام ہے۔ مغفرت ہوتی ہے، نیکی کرنے سے بھی مغفرت ہوتی ہے۔ نیکی کرتا جا، تیرے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرنے سے برائیاں مٹتے رہتی ہے۔ یہ بندہ نیکی کرنے کو تیار نہیں تو گناہ کی تپی مار کے بیٹھا ہوا ہے۔
بہرحال سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑو، وہ جنت اور جنت کی طرف بھی دوڑ لگانا. یہاں پر 100/100 کا پلاٹ بولے تو ماشاءاللہ 100/100 کا پلاٹ ہے اور موقع پر ہے تو ایسی بھیڑ بھاڑ لگی کہ دیکھتے رہو کہ کیوں پلاٹ کی اہمیت ہے. ارے اللہ کے بندے، جنت کی طرف ہماری دوڑ ہونا، ہر ایک کے لیے جنت کو اللہ نے آسان کر دیا. اس لیے فرمایا جو وضو کرتے ہیں نا، وضو کرنے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دعا پڑھنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. یہ فضیلت کس کو معلوم؟ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا